السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ اور اس کے شرعی مسائل۔ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ عید کی نماز کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا اس کی شرائط جمعے کی نماز جیسی ہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی حسان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، عیدین کی نماز دین اسلام کے بنیادی شعائر میں سے ہے، اور اس سے مقصود مسلمانوں کی شان و شوکت اور قوت کا اظہار کرنا ہے۔ اسی لیے اسے عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک جماعت میں شریک ہو سکے۔ جہاں تک شرائط کی بات ہے، تو جہاں جمعہ قائم کرنے کی شرائط پائی جاتی ہیں، وہاں عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے۔ تاہم جمعہ اور عید میں کچھ فرق ہے۔ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، جبکہ عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں بلکہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ میں امام کے علاوہ 3 مردوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن عید کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ صرف ایک مرد کا ہونا کافی ہے۔ بہت عمدہ وضاحت فرمائی۔ مفتی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ عید کی نماز کا مستحب وقت کیا ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مختلف مساجد میں اوقات مختلف ہوتے ہیں۔ عیدین کی نماز کا وقت سورج طلوع ہو کر ایک نیزہ کے بقدر بلند ہونے کے بعد یعنی اشراق کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ زوال کے بعد عید کی نماز درست نہیں۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز میں تھوڑی تاخیر کی جائے، تاکہ لوگ نماز سے پہلے صدقہ فطر آسانی سے ادا کر سکیں، جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز میں جلدی کرنا مستحب ہے، تاکہ لوگ نماز سے فارغ ہو کر جلد قربانی کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ اب ہم سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو عید کی نماز کے طریقے میں خاص طور پر زائد تکبیرات میں الجھن ہوتی ہے۔ براہ کرم عید کی نماز کا مکمل طریقہ تفصیل سے سمجھا دیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ نمازی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی نماز کی نیت کرے گا۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور ثنا پڑھے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں قرات کرے گا، اور پھر رکوع اور سجدہ دیگر نمازوں کی طرح ادا کیا جائے گا۔ دوسری رکعت میں امام پہلے اونچی آواز میں قرات کرے گا، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ ان تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد معمول کے مطابق سجدے، اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت آسان انداز میں آپ نے طریقہ سمجھا دیا۔ مفتی صاحب، نماز مکمل ہونے کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس کا سننا لازمی ہے؟ جی ہاں، نماز مکمل کرنے کے بعد امام کا 2 خطبے دینا اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا سنت ہے۔ اگرچہ خطبہ دینا سنت ہے، لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے تو جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے لیے خطبہ سننا واجب ہے۔ خطبے کے دوران کھانا پینا، بات چیت کرنا، حتیٰ کہ تسبیح پڑھنا یا سلام کا جواب دینا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ بالکل خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ مفتی صاحب، ایک آخری سوال جو آج کل کے حالات کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ اگر کسی مجبوری، مثلاً بیماری یا حکومتی پابندیوں کی وجہ سے کوئی عیدگاہ یا مسجد نہ جا سکے، تو کیا وہ گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ عام حالات میں تو عید کی نماز عیدگاہ، بڑے مجمع یا مساجد میں ہی ادا کرنی چاہیے، تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہو۔ لیکن اگر واقعی کوئی مجبوری ہو یا کسی وجہ سے مسجد یا عیدگاہ جانے پر پابندی ہو، تو گھر کی چھت، صحن یا پارکنگ وغیرہ میں کم از کم 2 افراد، ایک امام اور ایک مقتدی، مل کر جماعت کے ساتھ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر عید کی نماز ادا کرنا درست نہیں ہے، جماعت شرط ہے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے عیدین کی نماز کے حوالے سے انتہائی اہم اور بنیادی مسائل کی بہت خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی۔ ناظرین، امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور عید کی نماز کے طریقے اور مسائل کے حوالے سے آپ کی تمام الجھنیں دور ہو گئی ہوں گی۔ اپنے میزبان مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔